کو شرک اور کفر کے دروازے تک پہنچا دیتی ہے۔ انسان کی ضرورتوں کو تکمیل کیجیے۔ ہر مسجد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے محلے کی خبر رکھے۔ ہر محلے، پورے ہر مسجد کی ذمہ داری ہے، ہر مسجد میں بیت المال ہو، ہر مسجد کے اندر ایک بیت المال ہو۔ ہمارے محلے میں بیوہ کتنی، طلاق شدہ کتنی ہے، معذور کتنے ہیں، بزرگ کتنے ہیں، ریٹائرڈ کتنے ہیں، یتیم بچے کتنے ہیں، تاکہ وہ لوگ بھیک نہ مانگیں، ڈراپ آؤٹ نہ کریں، عزت عصمت نہ بیچیں، ان سب کو وظیفہ جائے، ان کو ایک مناسب جاب مل جائے، کام مل جائے، ان کی عزت و آبرو کا خیال کیا جائے۔ آج ان کی غریبی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلمان عورتوں کو لون دیے جا رہے ہیں اور سود کے نام پر ان کو لوٹا جا رہا ہے، اور وہ عورتیں جب پیسہ نہیں دے پا رہی ہیں تو ان کو ہوٹلوں میں بلا کر ان کی عزتیں تار تار کی جا رہی ہیں، اور ہم چودھری اور سیٹھ صاحب بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بولیے یہ سب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ بتائیے گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ نہیں؟ یہ اس کو آپ روکیں گے نہیں، نسلیں برباد ہو جائیں گی، نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ پھر آپ کہاں سے تیار کیجئے گا نسلوں کو؟ آپ کو تو اندر سے کھوکھلا کیا جا رہا ہے، اوپر سے بالکل ٹھیک ہے، آپ اندر سے آپ کی جڑیں کاٹ دی گئی۔ لوگ کہتے ہیں بیٹیاں آج مرتد ہو جا رہی، نعوذ باللہ۔ نہیں، آج نہیں ہو رہی ہے۔ حضرت تھانوی کے سامنے حضرت تھانوی علیہ رحمہ سے کسی نے کہا حضرت فلاں آدمی کفر پہ مر گیا، حضرت نے فرمایا نہیں، کفر پہلے آئی تھی، ظاہر اب ہوا ہے۔ یہ جو مسلمانوں کی بیٹیاں مرتد ہو رہی، نعوذ باللہ، یہ مرتد وہ تو اظہار ہے۔ سوچو کسی کے ساتھ بھاگ جانا وہ تو آخری قدم ہے۔ کئی سالوں سے رشتے چل رہے تھے، تب تم نے نگاہ نہیں رکھی، تب تم نے نگاہ نہیں رکھی۔ کوئی بیٹی ندی میں کود کر جا رہی ہے تو پورے ہندوستان کا کلیجہ منہ کے باہر آ گیا۔ کتنی بچیوں کو اور کتنی بیویوں کو آگ لگا کر مارا جا رہا ہے، زہر دے کر مارا جا رہا ہے، تب تمہارا کلیجہ باہر نہیں آتا؟ تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ اس لیے لوگوں، اپنی عورتوں کے اور بچوں کے حقوق کے تئیں اللہ سے ڈرتے رہو۔ خطبۃ الوداع میں، آخری خطبے میں، عرفات کے میدان میں اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پوری دنیا کے مسلمانوں کو اور قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو جو پیغام دیا ہے آپ نے، اس پیغام میں ایک جملہ یہ بھی ہے کہ لوگوں، اپنی عورتوں کے حقوق کے تعلق سے فکر مند رہنا، قیامت کے دن پوچھو گی تم سے۔ اپنی بیٹیوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیتے، ہاں، 7 حج کر چکے ہیں، 15 عمرہ کر چکے ہیں، بیٹی کو حصہ نہیں دیتے۔ باپ مر گیا تو بھائی حصہ نہیں دیتا، جبکہ باپ کی جائیداد میں بیٹی کا حصہ ہے۔ یہ فیصلہ مولوی کا ہے یا اللہ کا ہے؟ بولو بھائی، اللہ کا ہے۔ یہ شریعت مولوی کی ہے یا رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ باپ کی جائیداد میں بیٹی کا حصہ ہے، چاہے ایک کیل نکلتی ہو، ایک پتھر نکلتا ہو، وہ اس کو دو، اور اگر تم نے نہیں دیا تو سن لو لوگوں، تم تہجد گزار ہوگے، تم دیندار ہوگے، تم بیت اللہ جاتے ہوگے، تم کعبہ کے اندر گئے ہوگے، تم ملتزم میں چمٹ کر روئے ہوگے، کعبہ کا غلاف تم نے رکھا ہوگا، زمزم سے تم نے غسل کیا ہوگا، ریاض الجنہ میں تم بیٹھے ہوگے۔ ان سب کے باوجود اگر تم نے اپنی بیٹی کا حق نہیں دیا اور بہن کا حق نہیں دیا تو ڈاکو بن کر مرو گے، ڈکیت بن کر مرو گے۔ تمہارا شمار ڈکیت میں ہوگا، ڈاکوؤں میں ہوگا، خاندان میں، نسلوں میں آگ لگ جائے گی، اس مال میں کبھی برکت نہیں ہوگی۔ اس لیے عزیزان ملت، یہ مہم چلائیے کہ ہم اپنی بیٹیوں کا حصہ دیں گے جائیداد میں انشاءاللہ۔ ہماری بیٹیاں کیوں بھاگیں گی کہیں اگر ہم انصاف کریں؟ اللہ ہماری بیٹیوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کے اور آپ سب کی بیٹیوں کی حفاظت فرمائے۔ دیکھیے آگ کیسے کیسے لگی ہے۔ آج ایک موبائل فون میں ہمارے بچے آج اتنے کمزور ہیں، آج ان کی تربیت اتنی کمزور ہم نے کی ہے کہ کوئی بھی آدمی ایرا غیرہ، نتھو خیرہ، آوارہ، لچا لفنگا ایک موبائل دے کر مسلمان کی بیٹی کو خرید سکتا ہے؟ اتنا نیچے اور اتنا گھٹیا ہو گئے، اتنا نیچے گر گئے ہم کہ ایسا تو نہیں کہ ہماری کمائی مشکوک تو نہیں ہے؟ نعوذ باللہ۔ غور کرنے والی بات ہے۔ آج ہزاروں لاکھوں مسلم بچیاں کہیں اگر چلی جا رہی ہیں تو مسلمانوں تم اس کے لیے جواب دہ ہو، میری پوری قوم جواب دہ ہے۔ مالدار اپنی بیٹی کی شادی میں دیکھ پر دیکھ چڑھاتا ہے، ایم پی پہ ایم پی کھا رہے ہیں، ایم ایل اے پہ ایم ایل اے آ رہا ہے،
काउंसलर आ रहे हैं, सारे लोग आ रहे हैं, वाह वाह क्या पंडाल है, क्या खर्च है। 2 देख खाने जो है वो जाये भी हो गए, बर्बाद भी हो गए, खाना फेंका जा रहा है, खाया जा रहा है, गिराया जा रहा है, और वो पैसों की बहुतात है और वो पैसों की फरावानी है और वो दिखावा अपने मालदारी का, और बारात आ रही है और पटाखे और आतिशबाजियां हो रही हैं और बड़े बड़े कीमती हाल और होटल लिए गए हैं, और वहीं पर अगर कोई मुसलमान बच्ची अपनी गुर्बत की वजह कर शादी नहीं हो पा रही है और उसका गरीब बूढ़ा बाप मस्जिदों में खड़ा होकर कहता है कि मेरे भाइयों मेरी बेटी की शादी है, मदद करने के लिए मुझे कुछ भीख में दे दो ताकि मैं अपनी बेटी की शादी कर लूं। जिस कौम और समाज में एक मुसलमान अपनी बेटी की शादी करने के लिए मस्जिदों में भीख मांगता हो, उस कौम के मालदारों को डूब मरना चाहिए, डूब मरना चाहिए। गैरत आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। आप पूरे हिंदुस्तान को पैसा बांटो, मैं मना नहीं करता, लेकिन क्या आपके अहमदाबाद की गुर्बत गरीबों का ख्याल हो गया? आपके यहाँ के बेवा और तलाकशुदा और माजूर और मजबूर और यतीम बच्चे सारों की किफालत हो चुकी है? आपसे पूछा जाएगा, आपके पड़ोसियों के बारे में, आपके शहर के बारे में आपसे पूछा जाएगा। आज मालदारों के बच्चे स्कूल जाते हुए 100 रुपए की चॉकलेट खा लेते हैं, वही हमारा गरीब बच्चा अपने पेट को पालने के लिए स्कूल से ड्रॉप आउट करता है और पंक्चर की दुकान पे काम करता है। हमें शर्म नहीं आती? हमें गैरत नहीं आती? जब तक हमारे दिल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए दर्द नहीं होगा, खैर खाही नहीं होगी, हुक्मरान भी हमारे लिए मेहरबान नहीं होंगे।